بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. ابھی آپ نے حضرت حافظ و قاری ارشد مصباحی صاحب کی زبانی تلاوت کلام پاک سماعت کی. وہ قرآن پاک کی تلاوت جس کے بارے میں شاعر فرماتے ہیں اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اسی مقدس کلام پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے. یہ وہ مقدس کلام پاک ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا آپ کے آقا پیارے آقا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. اور شاعر فرماتے ہیں درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا. درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا. یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا ہے. اس لیے ہم ہر طرف ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہر موڑ پر ہم ناکامیوں ناکامرانی کے شکار ہو رہے ہیں. اس لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دینی ماحول پیدا کریں. گھر میں دینی ماحول پیدا کریں. اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی روشنی دلائیں اور اپنی زندگی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں. یقیناً ہم جب قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے اپنے گھر میں قرآن و حدیث کے ماحول کو بنائیں گے تو یقیناً ہمارا گھر بھی جنت کا نمونہ بنے گا. اور ہمارے بچے بھی ہمارا ادب و احترام کریں گے. اور ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہی بچے ہمارے لیے دعائیں کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو آئیے بلا تاخیر محفل نعت مصطفیٰ گنگنانے کے لیے خطابت کے لیے حافظ و قاری ارشد مصباحی صاحب کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنی نایاب انداز میں سریلی آواز میں ہم سامعین کے سامنے نعت مصطفیٰ گنگنا کر ہمارے قلب و روح کو منور و مجلہ فرمائیں اور علمی تقریر کر کے ہمارے روح کو تازگی عطا کریں. وعلیکم السلام.
نعت پاک سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. پڑھیے بابا سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نذیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نذیر کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. الحمدللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اسی طرح درود پاک نہ پڑھنے پر احادیث میں بہت ساری وعیدیں بھی نازل ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک اور انوکھا واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے شکاری کو دیکھا جو ہرنی کو شکار کر کے لیے جا رہا تھا. جیسے ہی اس ہرنی کی نظر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑتی ہے، وہ ہرنی حضور سے کہنے لگتی ہے کہ یا رسول اللہ، شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے اور میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں. میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو، اور ہرنی نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں دوبارہ لوٹ بھی آؤں گا، واپس آ جاؤں گا. حضور نے کہا کہ اگر تو واپس نہ آئی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تو واپس آ جائے گی. تو ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں واپس لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت، جو لعنت ایسے شخص پر ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت، جو لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا
کہ ہرنی کو بھی جانے دو، وہ تھوڑی دیر میں تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ وہ شکاری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتا تو نہ تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرنی سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہرنی آپ سے ہم کلام ہے، اس سے وہ بہت انسپائر ہوا اور اس نے ہرنی کو جانے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد کائنات نے منظر دیکھا کہ وہ ہرنی اپنے وعدے کے مطابق واپس لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ شکاری کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اور یہ سب دیکھ کر وہ ایمان لے آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرات گرامی، اس واقعے میں چند باتیں غور کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں کیوں نہ ہو۔ ذرا غور کیجیے، ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجیے یا مجھے جانے دیجیے، مجھے آزاد کر دیجیے، بلکہ ہرنی یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے اپنے بچوں کے لیے جانے دیجیے۔ حضرات گرامی، اس واقعے میں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ ہرنی نے وہ دو باتیں کیا کہی۔ ہرنی نے کہا کہ اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جو لعنت ایسے شخص پر ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ ابھی اگر سارے لوگوں کو ایک قلم اور ایک پیپر دے دیا جائے کہ اپنی اپنی پریشانیاں لکھیں، تو شاید کوئی دو پیپر مانگ لے کہ میری تو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، ایک میں مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود جو حل المشکلات ہے، جس کے پاس سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ہمارا رب قدیر، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور دنیا والوں کی طرف بھاگتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، دنیا والوں میں اور رب کریم میں دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر ہمیں کسی دنیا میں بڑے انسان سے ملنا ہو تو ہمیں ساتھ ہی پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے تاکہ اس سے 5 منٹ 10 منٹ کچھ بات کی جا سکے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اس سے ملنے کے لیے تمہیں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینا ہے، جب چاہو، جب تمہارا دل چاہے رب العزت کی طرف رجوع کرو۔ حضرات گرامی، ہرنی نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں واپس لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جو لعنت ایسے شخص پر ہوتی ہے جو حضور پر درود نہ بھیجے، اس کے پاس حضور کا ذکر ہو اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے۔ اس سے عبرت حاصل کیجیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور پڑھ لیا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ درود نہ پڑھ سکے، بھول جائے یا کسی وجہ سے اس وقت درود نہ پڑھ سکے، تو آپ ایک معمول بنا لیجئے کہ دن بھر میں 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ کو اللہ رب العزت توفیق دے، دن بھر میں آپ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، تاکہ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تھا اور اس وقت درود نہ پڑھ سکے تھے، یہ دن بھر میں اتنی مرتبہ پڑھا ہوا درود اس کا بدلہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، میرے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مبین فرقان حمید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو ایک یہ بھی قول سنا ہے کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں 23 ایئرس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس آیت کریمہ میں ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا۔ ان دونوں قول کے درمیان علماء نے یہ تطبیق دی کہ جو آیت کریمہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مبین کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر میں نازل ہوا، اور آسمانی دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آتے رہے۔
پھر آگے رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ قرآن کا ایک بہت ہی بہترین اسلوب اور طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی اہمیت والی چیز اور بہت معزز چیز بیان کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا انوکھا انداز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری آیتوں میں بھی ہے، مثلا القاریۃ ما القاریہ، قیامت کے متعلق ہے کہ قیامت کے بارے میں تم نے کیا جانا، وما ادراک ما القاریہ، کہ قیامت کیا ہے۔ اس کے بعد ہی آیت کریمہ میں، اس کے بعد کی آیتوں میں قرآن مجید قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ فرمایا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اگلی آیت کریمہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ شب قدر 100 سالوں سے بہتر ہے یا 150 سالوں سے بہتر ہے، بلکہ 1000 مہینہ یہ عدد متعین کیا گیا، اور یہ عدد آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین نے اس کی بہت سی تفصیلیں بیان کی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 84 سال 4 مہینے عبادت کی، دن میں روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، جہاد بھی فرمایا کرتے، اور 84 سال انہوں نے عبادت کی۔ اس کے بعد ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کا بھی واقعہ ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ اتنے مضبوط تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ کوئی آپ کو پچاڑ نہ سکتا تھا۔ ظالموں نے آپ کی بیوی کو لالچ دیا کہ کسی طرح انہیں ہمارے قابو میں کر دو۔ ان کی بیوی بہک گئی، اور ایک رات جب حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام کر رہے تھے تو اس نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسی سے بندھا ہوا پایا۔ آپ نے ہلکی سی اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہلکی سی طاقت استعمال کی، جھٹکا دیا اور وہ رسی ٹوٹ گئی۔ آپ کی بیوی کہنے لگی کہ میں تو بس آپ کو آزما رہی تھی کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ اسی طرح اگلے دن ان کی بیوی نے آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ جب بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو زنجیروں سے بندھا ہوا پایا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تھوڑی طاقت لگائی اور اس زنجیر کو بھی توڑ دیا۔ آپ کی بیوی کہنے لگی کہ میں تو بس آزما رہی تھی کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب العزت نے مجھے بہت طاقت دی ہے، میری بس ایک ہی کمزوری میرے بال ہے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے بڑے بال تھے۔ پہلے کی امتوں میں بال رکھنے کی اجازت تھی، لیکن اس امت میں، امت محمدیہ میں، مردوں کو صرف کندھے تک بال رکھنے کی اجازت ہے اور کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے۔ لیکن آج بھی دیکھیں تو آپ کچھ لوگ اتنے بڑے بڑے بال رکھے نظر آتے ہیں کہ پیچھے سے دیکھ لو اتنے بڑے بال ہوتے ہیں کہ دور سے کوئی عورت نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر اس کا چہرہ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی مرد تھا۔ حضرات گرامی، کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے۔ آج الٹا ہو چکا ہے معاملہ، عورتیں کندھوں سے اوپر تک بال رکھ رہی ہے، بال کٹوا رہی ہے، اور مرد کندھوں سے نیچے بال چھوڑ رہے۔ بہن کے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں ہی باتوں میں اپنی کمزوری بتا دی کہ میرے بال ہی میری کمزوری ہے۔ اگلے دن ان کی بیوی نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں نے، ظالموں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمایا تو صحابہ کرام کا دیکھیے مائنڈ سیٹ کتنا بہترین ہے. ہم نے بھی یہ واقعہ سنا. یہ واقعہ سنتے ہی ہمارے دماغ میں کیا آیا کہ ماشاءاللہ وہ بزرگ کتنی بہترین ہستی تھی, انہوں نے کتنی عبادت کی. لیکن صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ رنجیدہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, پہلے کی امتوں کی تو عمر ہی اتنی زیادہ تھی, وہ اتنی زیادہ عمر, ان کی عمر ہی اتنی زیادہ تھی, وہ اتنی زیادہ عبادت کر لیتے تھے, ہم کس طرح عبادت کریں گے؟ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ باتیں سنی تو آپ کا بھی دل رنجیدہ ہو گیا, اور آپ کا دل رنجیدہ ہو اور رب تبارک تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی امت کو شب قدر عطا فرما رہا ہے. شب قدر ایسی بہترین رات ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی فرد اس رات میں عبادت کر لے تو اللہ رب العزت حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی ہوئی 84 سال برس کی عبادت کا ثواب اس سے زیادہ ثواب آپ کی امت کو عطا فرمائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہی ہمیں ایمان ملا, رمضان ملا, قرآن ملا, اور حق تو یہ ہے کہ حضور کے صدقے ہی ہمیں رحمان بھی ملا. تو یہ لیلۃ القدر اتنی بابرکت رات ہے کہ اس میں عبادت, ایک رات کی عبادت تقریباً 84.5 سال کی عبادت, 1000 مہینوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 84 سال 84 ایئرز ہوتے ہیں تقریباً. تو جو ایک رات عبادت کرے شب قدر میں تو اللہ رب العزت اسے 84.5 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب دے گا. اور کتنا زیادہ یہ اللہ رب العزت جانے اور اللہ کی رحمتیں جانے. ذات گرامی, یہ اتنی بابرکت رات ہے, اس کے باوجود حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بھی 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اور ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. اللہ اکبر. پہلا تو وہ شخص جو شراب کا عادی ہو, دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. ہم میں سے جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, انہیں راضی رکھے. جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایصال ثواب کرے. اور تیسرا وہ شخص جو رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑتا ہو. حضور نے فرمایا کہ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور آج کی رات اس کے بھی گناہ معاف نہ کیے جائیں گے. آج ٹرینڈ چل چکا ہے زبردستی بنا کسی بات پر, فلاں چاچا سے بات نہیں کرنا, ابو کے گھر نہیں جانا. حضرات گرامی, اس حدیث سے عبرت حاصل کیجیے کہ رشتہ داری توڑنا کتنی سخت, رشتہ داری توڑنے پر کتنی سخت وعید ہے. اور چوتھا وہ شخص جو مسلمانوں سے عداوت رکھتا ہو. تو آج کے دن عبادت کیجیے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت آج کے دن بخشش فرمائے جانے والے بندے میں ہمیں بھی شمار کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, بھولے بھٹکے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیارا میرا کملی والا, پیارا میرا کملی والا, دائی حلیمہ کے گودے میں کھیلا میرا کملی والا, کھیلا میرا کملی والا. اللہ 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 اللہ, دونوں جہاں سے پیارا ہے پیارا میرا کملی والا, پیارا میرا کملی والا.
दाई हलीमा के गोदे में खेला मेरा कमली वाला, खेला मेरा कमली वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। हूर है तसद्दुक़ ऐ आमिना के दान, हूर है तसद्दुक़ ऐ आमिना के दान, है वो रब के दिलबर है आमिना के लाल। चूमती थी मुकड़ा कुर्यान की तरह, ऐ मेरे पैगंबर रहमान की तरह। अल्लाह 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 अल्लाह। अर्श बेताब है हुस्न महताब है, अर्श बेताब है हुस्न महताब है। हुरगलमा है सभी आप पर फिदा, हुरगलमा है सभी आप पर फिदा। या नबी आपका सानी है कहाँ, फख्र है ये मुझे मैं हूँ इनकी माँ। पास मेरे तुम रहो ईमान की तरह, है मेरे पैगंबर रहमान की तरह। अल्लाह 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 अल्लाह। दोनों जहां से प्यारा है प्यारा मेरा कमली वाला, दाई हलीमा के गोदे में खेला मेरा कमली वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। शाह की शान है फख्र सुल्तान है, शाह की शान है फख्र सुल्तान है। फर्श से अर्श तक है आपका मकाम, फर्श से अर्श तक है आपका मकाम। सारे बेताब है जल्दी आइए, दी सदा नालन तुम पहन आइए। तक रही है आंखें हैरान की तरह, है मेरे मोहम्मद मेरी जान की तरह। अल्लाह 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 अल्लाह। दोनों जहां से प्यारा है प्यारा मेरा कमली वाला, दाई हलीमा के गोदे में खेला मेरा कमली वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। फख्र क्यों ना करे हम जिए या मरे, फख्र क्यों ना करे हम जिए या मरे। उम्मती आपके है मालिक मकान, उम्मती आपके है मालिक मकान। है करम आपका शान किबरिया, या नबी आप पे दिल से है फिदा। सूफिना ते लिखना ईमान की तरह, सूफिना ते लिखना ईमान की तरह। है मेरे पैगंबर रहमान की तरह। अल्लाह 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 अल्लाह। दोनों जहां से प्यारा है प्यारा मेरा कमली वाला, दाई हलीमा के गोदे में खेला मेरा कमली वाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप भी हमारे साथ मिलकर के पढ़े और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अरीजा पेश कीजिए। या मेरे प्यारे आका, आप अपने दीदार पर अनवार से मुझे मुस्तफीद फरमा दें। बेखुद किए देते हैं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आप मोहब्बत से सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो आप लोग खामोशी से सुनेंगे तो आप लोगों के लिए एक लतीफ़ा भी रखे हुआ हो, हाँ वो भी सुनाऊंगा। इसलिए बेदारी के साथ ज़बान को हिलाते हुए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की दाद देते हुए समाप्त करने की कोशिश करें।
اجاز بھائی کو جو ہے آپ لوگ خاموشی کے ساتھ سماعت کر لیے ہیں. میں دیکھا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے آدھے نیند میں ہیں آدھے بیداری میں ہیں. تو آدھے نیند میں نہیں رہنا ہے, پورے بیداری میں سننا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, عادل میں تجھے رکھ لوں آقا, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جانانا, عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو آقا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, عادل میں تجھے رکھ لوں. دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے, دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے, آقا دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے, میں حشر میں بھی کہہ دینا. جزاک اللہ خیر بکارے. ماشاءاللہ ہمارے اجاز بھائی نذرانے سے ہدیے سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اجاز بھائی کے صحت میں عمر میں روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے. اجاز بھائی کے دیے ہوئے ہدیے کو اللہ قبول فرمائے, دنیا اور آخرت کی سب بہتر اجر نصیب فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے, دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے, میں حشر میں بھی کہہ دینا آقا, میں حشر میں بھی کہہ دینا, یہ ہے میرا دیوانہ, میں حشر میں بھی کہہ دینا, یہ ہے میرا دیوانہ, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جانانا. آگے سماعت کریں. پینے کو تو پی لوں گا, محبت سے کہیے سبحان اللہ. پینے کو تو پی لوں گا, پر شرط ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا, پر شرط ذرا سی ہے, اجمیر کا ساقی ہو آقا, اجمیر کا ساقی ہو, بہتا
بہت اچھے انداز میں آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارے تمام بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، تمام صحت میں، کاروبار میں، روزی روزگار میں اللہ برکت عطا فرمائے، تمام کے دیے ہوئے حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ آگے سماعت کریں۔ جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے بیچوں تحفے میں انہیں آ کے، جی چاہتا ہے بیچوں میں تحفے میں انہیں آ کے، درشن کا تو درشن ہو، آقا درشن کا تو درشن ہو، ناظران کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، ناظران کا نظرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آقا، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اور آگے بے خود وارثی کیا بہترین انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، سماعت کریں۔ کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے آقا، رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور مقطع کا شعر سماعت کریں۔ بے دم میری قسمت میں، اتنی خاموشی کے ساتھ سنیں گے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بے دم میری قسمت میں، سجدے ہیں اسی گھر کے، بے دم میری قسمت میں، سجدے ہیں اسی گھر کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سمجھے درد نانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سمجھے درد نانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز عجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیجئے، اس کے بعد
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی چند اشعار نذرانے کے طور پر پیش کر کے انشاءاللہ کچھ نصیحت بھری باتیں آپ کو کرنے کی کوشش کروں گا. بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے چند اشعار سماعت کریں. سرکار غوث اعظم ناظر کرم خدا را. آپ یہ ہمارے ساتھ مل کر کے پڑھیں. بالکل پرانا کلام ہے, بہترین کلام ہے, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہترین عریضہ پیش کرنے کا بہانہ ہے, انداز ہے. سرکار غوث اعظم ناظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم ناظر کرم خدا را. میرا خالق سفر تو, میرا خالق سفر تو, میں فقیر ہوں تمہارا. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے. سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے. میرا بجز تمہارے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا. سرکار غوث اعظم ناظر کرم خدا را. میرا خالق صبر تو, میں فقیر ہوں تمہارا. چھوڑنی کو میری کر دو, چھوڑنی کو میری کر دو, ورنہ کہے گی دنیا, ورنہ کہے گی دنیا. غوث الورا کا مانگتا, خواجہ بیا کا مانگتا, صابر بیا کا مانگتا, احمد رضا کا مانگتا, قلندر بابا کا مانگتا, ایسے سبھی کا مانگتا. پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم ناظر کرم خدا را. میرا خالق صبر تو, میں فقیر ہوں تمہارا. اور آگے شاعر عریضہ پیش کر رہے ہیں. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے. یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے. وہی آ گئے مدد کو, یا غوث المدد, یا غوث یہ المدد, یا غوث المدد. ماشاءاللہ. وہی آ گئے مدد کو, میں نے جب جہاں پکارا. سرکار غوث اعظم ناظر کرم خدا را. میرا خالق صبر تو, میں فقیر ہوں تمہارا. یہ تیرا کرم یا غوث, تیرا کرم یا غوث, جو بنا لیا ہے آپ
تمہارا یہ تیرا کرم ہے یا یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپنا جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا حال کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. اور اولیاء کرام کے جماعت میں ہمارے غوث پاک کا کیا مقام ہے اس شعر کو سماعت کریں. میرا بنے دولا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے دولا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے دولا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا حال کا صبر تو میں فقیر ہوں تمہارا. کچھ سننا چاہیں گے کہ ختم کر دیا جائے؟ سنیں گے؟ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ پہلے سناؤں گا. نہیں تو میں ایک لطیفہ پہلے سنا دوں. ایک حضرت ہے ان کو ماترے کھا کر کے بیان دینے کی عادت ہے. کیا کھا کر کے؟ خلیل بھائی توجہ کے ساتھ. ماترے کھا کر کے بیان دینے کی عادت تھی. جب بھی بیان کو جاتے ماترا کھاتے جب تک ماترا منہ میں ہوتا بیان دیتے زوردار بیان ہوتا. کوئی سنے نہ سنے بیان زوردار ہوتا. ماترا ختم بیان کرتا. ایک مرتبہ حضرت کہیں بیان کو گئے بنڈی پہنے ہوئے تھے. اتفاق سے پہلے بنڈی کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا جیب میں ڈال دیا. اب اسی جیب میں ماترا بھی ڈالے. بیان کے لیے جیسے ہی بیٹھے بیان شروع کرنا چاہے ہاتھ جیب میں ڈالے. ماترا اٹھانے کے واسطے ماترے کی جگہ بٹن آ گیا. حضرت دیکھے نہیں منہ میں ڈال لیے. نہیں اب ماترا رہے تو ختم ہونا بٹن کہاں سے ختم ہوتا. حضرت بیان کرتے جا رہے ہیں. اب ماترا ختم ہو ہی نہیں رہا کہ حضرت کا بیان بھی ختم ہو جائے. بیان کرتے جا رہے آخر کار کیا ہوا لوگ سن کے بیدار ہو گئے گفتگو کرتے چلے گئے. اب جو ہے سامنے ایک بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. بہت رو رہے تھے خود رو رہے ہیں. حضرت کو بیان دیتے دیتے کافی دیر کے بعد آنکھ کھولے دیکھے کہ سامنے کوئی بھی نہیں ہے. سامنے ایک بڑے بزرگ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. کیا قصہ بیان کرو کہ کہا کہ بابا پورے لوگ چلے گئے کوئی بھی نہیں دکھ رہے ہیں آپ ہی سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں. لگ رہا میری تقریر آپ کو اثر پڑا. اچھا بتائیے میرے کون سی بات آپ کو اثر کر دیا کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو بڑے بزرگ بولے حضرت میں آپ کی تقریر سن کے نہیں رو رہا ہوں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سارے لوگ خالی ہاتھ آئے تھے اٹھ کے چلے گئے. جس چیئر پہ بیٹھ کے بیان دے رہا نہیں وہ چیئر میں ہی لے کو آیا تھا. میں سوچ رہا کب آپ چیئر خالی کریں میں بھی لے کے بھاگ نہیں. تو ایسا نہیں سمجھے گا کہ شادی بھائی بلائے ہیں تو محفل رکھے ہیں تو حضرت کو ہم رہے نہ رہے تو حضرت کو بولنا ہی پڑے گا. نہیں آپ سننا چاہیں گے تو سناؤں گا. لیکن تو پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب شب قدر کی فضیلت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں. اب اس مبارک رات میں جو مبارک کتاب قرآن پاک جس کی تلاوت ہم تراویح میں سنے ہیں
اس کی بھی کچھ فضیلتیں آپ کو بتا دیا جائے کہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کو حاصل کرنے نہ حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اے لوگوں سنو، رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے، وہ مسعود مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا، اور قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔ اور سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ رمضان کے مہینے میں کب اتارا؟ تو اللہ فرما رہا میں نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے لیلۃ القدر میں اتارا تو پھر ہم تو اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر 23 سال میں قرآن پاک مکمل اتارا۔ تو مفسرین کرام اس آیت سورہ مبارکہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اتارا اور آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیتوں کو، سورتوں کو لے کر آقا علیہ السلام پر اترتے رہے، اور اللہ کے حکم سے قرآن پاک کی آیتوں کو، سورتوں کو آقا علیہ السلام کو سناتے رہے، اور 20 پر 3 سال میں پورے مکمل قرآن آقا علیہ السلام پر اتر گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کیجیے، آپ اپنے سینے کو ویران گھر بنانا چاہتے ہیں کہ آباد سینہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے اگر کسی کو بچپنے میں علم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل پایا ہے تو میں آپ سے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ آپ جب ٹائم فکس کریں گے تب میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ شروع کریں تو منزل تک پہنچنے کا پختہ ارادہ بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ 2-4 دن آئے، ایک بار ہم آئے تو اس کے بعد حضرت نے آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ پڑھنے کی تو چاہت ہے لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا مسلمان بچوں اور بچیوں پر، نہیں، مرد اور عورت پر۔ اگر آپ کو بچپنے میں علم حاصل کرنے کا موقع نہیں مل پایا یا بچپنے کی میں نادانی کی وجہ سے مدرسے ماں باپ کو بھیجے لیکن آپ نہیں گئے، نہیں پڑھے، تو جب آپ کو اللہ نے شعور عطا کیا، جب آپ کے اندر جو ہے جذبہ پیدا ہوا، تب آپ نے علم حاصل کرنے، علم کوئی دین کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل ایک برابر ہیں؟ کیا حافظ اور غیر حافظ ایک جیسے ہیں؟ جس طریقے سے حافظ صاحب آج تک قرآن پاک سنائے ہیں، کیا ہم بھی سنا سکتے ہیں؟ آپ بھی سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے ہیں۔ علم روشنی ہے، جہل تاریکی ہے۔ علم وہ دولت ہے جس کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علم میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔
اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان مسکین، علم دین کو حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی سے بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے، بڑی سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو بھی آپ پریشانیوں کا سامنا کیجئے، لیکن علم دین کو حاصل کیجئے، اس لیے کہ علم روشنی ہے۔ آپ علم حاصل کریں گے تبھی اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے رسول کے مرتبے کو پہچانیں گے۔ شاعر فرماتے ہیں جس بیابان میں شجر نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیابان میں شجر نہیں تو پھل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا۔ اور آگے شاعر فرماتے ہیں پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ خدا کو پہچاننے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ میں آپ کو اس بات کو واقعات کی روشنی میں بتاتا چلوں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ملک یمن میں ایک مرتبہ دہریہ قوم کے کچھ لوگ آئے اور مسلمانوں سے چیلنج کر دیا، اے مسلمانوں، تم جو اپنے مذہب کو سب سے اچھا مذہب بتا رہے ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، مجھے اس کا ثبوت پیش کرو۔ سوال ان کے پاس 3 تھے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ میرے پاس 3 سوال ہیں، میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو، میں سمجھوں گا تمہارا مذہب بہتر ہے، افضل ہے، اور میں بھی تمہارے مذہب کو اپنا لوں گا۔ مسلمانوں نے کہا سوال پوچھو، تمہارا سوال کیا ہے؟ دہریہ قوم اس قوم کو کہتے ہیں جس کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ خیال ہے کہ دنیا کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، بالکل اپنے آپ دنیا کا نظام چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ مسلمانوں بتا، میرے 3 سوال ہیں، تو میرے 3 سوال کو جواب دے پاؤ گے؟ مسلمانوں نے کہا تم سوال کر کے دیکھو، میں کروں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ دہریہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں سوال کروں گا، تم مجمع اکٹھا کرو اور اسٹیج بنواؤ، ایک اسٹیج پر میں رہوں گا، ایک اسٹیج پر تم رہو گے، اس مجمع کے بیچ اسٹیج پر میں سوال کروں گا تو میرے سوال کا جواب دو گے۔ مسلمانوں نے مجمع اکٹھا کیا، مناظرے کے طور پر ایک اسٹیج سجایا گیا۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے تو مناظرہ شروع ہوا۔ دہریہ نے سوال پوچھا، اے لوگوں بتاؤ، تم خدا کو ایک مانتے ہو، تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا؟ تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا؟ مسلمانوں نے بہت غور و فکر کیا، سوچا سمجھا، سوال کا جواب نہیں معلوم ہوا۔ پھر آخرکار مسلمان پھر سوال کیے، اے دہریہ بتا تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ مسلمان دہریہ نے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ، تمہارے خدا کا چہرہ کس طرح ہے؟ تمہارا خدا ہے تو خدا کا چہرہ تو ہوگا، تمہارے خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ اب مسلمان پھر سوچو فکر میں غرق ہوئے، ادھر ادھر ذہن دوڑایا، سوچا سمجھا، جواب معلوم نہیں ہوا۔ پھر دہریہ سے پوچھا، اے دہریہ بتا تمہارا تیسرا سوال کیا ہے؟ دہریہ نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، سماعت کیجئے اور ذہن میں بٹھائیے اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مسلمان تینوں سوال کا جواب نہیں دے سکتے اور دہریہ سے کچھ دنوں کا ٹائم لیے،
ٹھیک ہے بھائی، اس وقت تو ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوالوں کا جواب نہیں ہے، انشاءاللہ ہم لوگ غور و فکر کریں گے، اپنے سے بڑے علماء سے پوچھ کر کے ان باتوں کو آپ کو بتانے کی ہم کوشش کریں گے، جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اب سارے لوگ چلے گئے، ایک دن 2 دن کا ٹائم لیا، سارے لوگ آئے، پورے مسلمانوں کے محلے میں سناٹا چھا گیا، سارے لوگ سوچ و فکر میں غرق ہے، بالکل گھر میں خاموشی چھائی ہے، محلے میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اسی محلے سے ایک بچہ ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں گیا ہے۔ جب وہ بچہ علم دین حاصل کر کے مدرسے کی چھٹی پا کر کے گھر آتا ہے تو گاؤں میں آتے ہی دیکھتا کیا ہے، پورے محلے میں سناٹا چھایا ہوا ہے، سارے محلے میں خاموشی ہے۔ جب گھر آیا دیکھتا کیا ہے، ان کے والدین غمگین کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ و فکر میں غرق ہے۔ مدرسے سے آنے والا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے، بیٹا ابا جان معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جب بھی میں گھر کو آتا تھا، مدرسے سے آتا تھا، محلے میں چہل پہل دکھتا تھا، لوگوں کو کام کاج کرتا ہوا دکھتا تھا، اپنے ہم عمر ساتھیوں کو کھیلتا کودتا دیکھتا تھا، آپ کو خوش و خرم پاتا تھا۔ اب آیا ہوں، سارے محلے میں سناٹا چھایا ہوا ہے، پورے محلے میں غم کا سایہ چھایا ہوا ہے، آپ بھی غمگین ہیں، والدہ بھی غمگین ہے، معاملہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے، بیٹا مدرسے سے آئے ہو، بھوکے ہوگے، کھانا کھاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے سننے کی بات نہیں ہے، تم اس ٹینشن میں نہیں پڑو۔ بچہ کہتا ہے، ابا جان بتائیے تو صحیح بات کیا ہے؟ جب بچہ مدرسے سے پڑھ کر کے آنے والا بچہ اصرار کیا، باپ سے پوچھا، ابا جان محلے میں خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو رنجیدہ ہونے کی سبب وجہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے، بیٹا محلے میں چند دہریہ قوم کے چند لوگ آئے تھے، انہوں نے مجمع اکٹھا کر کے مسلمانوں سے مناظرہ کیا، 3 سوال رکھے، تینوں سوالوں میں سے ایک بھی سوال کا جواب مسلمان نہیں دے پائے ہیں، جس کی وجہ سے سارے محلے میں خاموشی چھائی ہے اور لوگ رنجیدہ ہے، غمگین ہے۔ بچے نے پوچھا، ابا جان بتائیے سوال کیا تھا؟ والد محترم نے کہا، بیٹا دہریہ کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا؟ تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، ابا جان دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا، بیٹا دوسرا سوال یہ تھا کہ تمہارے خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ بچے نے پھر سوچا، تھوڑی دیر کے بعد والد محترم سے عرض کرتا، ابا جان دہریہ کا تیسرا سوال کیا تھا؟ باپ کہتا ہے، بیٹا دہریہ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا، ابا جان بس اتنی سی بات پر آپ رنجیدہ ہیں، پورے محلے میں سناٹا چھایا ہوا ہے، آپ دہریہ کو بلائیے، مجمع اکٹھا کیجئے، آپ کا یہ بڑا سا لاڈلا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا اس دہریہ کا سوال دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنا سننا تھا، باپ کے دل کے اندر ایک بد ستاری ہو گئی اور خوشی کے مارے مچلتے ہوئے گھر سے نکلا، پورے محلے میں خوشی کی خبر سنا دیا، اے لوگوں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ و فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا جو مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے، میرا بیٹا سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، دہریہ کو بلایا گیا، مجمع اکٹھا کیا گیا، اسٹیج سجایا گیا، ایک مجمع اسٹیج پر دہریہ قوم کے لوگ آئے، دوسرے اسٹیج پر مسلمان جائے اور سوال و جواب شروع ہوا۔ دہریہ قوم کے لوگوں نے دیکھا، سارے لوگ اسٹیج پر ہے، اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ سامنے آیا ہے۔ دہریہ نے پوچھا، اے لوگوں تم میں سے بڑے بڑے میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، یہ چھوٹا بچہ میرے سوال کا کیا جواب دے گا؟ بچے نے کہا، اے دہریہ تجھے اپنے سوال کے جواب سے مطلب ہے یا میری عمر سے؟ کہا، مجھے میرے سوال کے جواب سے مطلب ہے۔ کہا، ٹھیک ہے تم سوال کرو۔
ٹھیک ہے میرا سوال سنو، میرا سوال یہ ہے تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا؟ بچہ کہتا ہے دہریا گنتی آتی ہے تجھے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے گنتی گننا شروع کرو۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ بچے نے کہا بس رک جا، کہا واپس لوٹو الٹا کرو۔ دہریا نے کہا بچے تم میرا سوال کا جواب دو، اس گنتی سے کیا مطلب؟ بچے نے کہا اے دہریا میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں، گنتی کو واپس لوٹاؤ۔ کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ کہا اور آگے بڑھو، آگے کچھ ہی نہیں۔ بچے نے کہا دہریا سن، تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ جس طریقے سے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، ایک کے پاس سب کچھ ہے، اسی طرح ایک ہمارا خدا ہے، ہمارے ایک خدا کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے خدا سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو یہ ہے علم کی برکت۔ شاعر فرماتے ہیں پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال بچے نے پوچھا دہریا تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ دہریا نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے تمہارے خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ اللہ دیکھیں کتنا ہارڈ سوال ہے، تمہارے خدا کا چہرہ کس طرف ہے؟ بچے نے کہا چراغ منگواؤ۔ کیا منگواؤ؟ چراغ منگواؤ، تمہارے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دہریا نے کہا چراغ کو میرے سوال سے کیا واسطہ؟ کہا میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ چراغ منگوایا گیا، کہا اس کو روشن کرو، اس کو روشن کرو۔ جب روشن کیا گیا اس کی جو روشنی چاروں طرف پھیل گئی، دہریا سے پوچھا دہریا بتا اس چراغ کا چہرہ کس طرف ہے؟ چراغ کا چہرہ کس طرف ہے؟ آگے اس کا چہرہ تو متعین ہی نہیں ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ کہا کہ اے دہریا تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ نادان سن، اس خدا کی پیدا کی ہوئی اس چھوٹی سی چیز چراغ کا چہرہ متعین نہیں ہو سکتا، تو جو ہمارا خدا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس خدا کا چہرہ کس طرح متعین ہو سکتا ہے؟ ہمارے خدا کے چہرہ سامنے ہر ایک چیز آیا ہے۔ جو بندہ جہاں سے یاد کرے، جس جگہ سے خدا کی بندگی کرے، اسی جگہ بندے کی عبادت کو خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، خدا کی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ پھر دہریا سے پوچھا گیا اے بچہ، اے دہریا تمہارا تیسرا سوال کیا تھا؟ دہریا نے کہا میرا سوال یہ تھا تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا سن اے دہریا، جس وقت آ کر کے تم مسلمانوں سے سوال کیے تھے اور ہمارے بڑے بزرگ تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے، وقتی طور پر ہمارے بڑے بزرگوں کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ ہمارے بزرگوں کے ہمارے بڑے اکابروں کے بدعمالی کی بنا پر بدکرداری کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کو ذلیل کر رہا تھا، رسوا کر رہا تھا، اور اب ایک چھوٹے سے بچے کو تمہارے سامنے تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے اور تمہیں ذلیل کر رہا ہے، تمہیں ذلیل کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ہے علم کی برکت۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کیجئے، خود بھی علم دین کو حاصل کیجئے اور علم دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے۔ شاعر فرماتے ہیں جس بیابان میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا۔ جسم سج تو سکتا ہے
خوشنما لباسوں سے زندگی سنورتی ہے، علم و فن کی دولت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان تم دبا کے بھاگتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم سے ہم وابستہ ہوں، علم دین کو حاصل کریں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے بدعمالی کی بنا پر، بدکرداری کی بنا پر، گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے بھی دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن پاک کی جو ہے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل کے زنگ دور ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ موت کو یاد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے آقا حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون کون لوگ شہیدوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ میری باتوں سے بیدار تو نہیں ہو رہے نا، ختم کر دیا جائے؟ سننا چاہیں گے تو سناؤں گا، میں پہلے ہی بولا تھا وہ بٹن والا حضرت نہیں ہوں، اب سنیں گے تو سناؤں گا۔ اس لیے آج کی رات جو ہے نیک محفلوں میں بیٹھنے کی رات ہے، ذکر و اذکار کرنے کی رات ہے، تسبیح و تحلیل کرنے کی رات ہے۔ الحمدللہ آپ رات بھر سننا چاہیں تو میں یہ خادم آپ کی خدمت کے لیے ہتھیار ہے۔ تو ہمارے صدر صاحب کا جو ہے اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا، بس یہ جو ہے حدیث پاک سماعت کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کر دوں گا۔ تو سید عائشہ صدیقہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون کون لوگ شہیدوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ شہید کون لوگ ہیں؟ شہید اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے راہ خدا میں ظالموں سے جنگ لڑتے لڑتے، کافروں سے لڑتے لڑتے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان کو حیات ابدی مل گئی، ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہو گیا، اور شہید حدیث پاک میں آیا ہے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو سید عائشہ صدیقہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو حقیقی شہیدوں کا درجہ ہے، مرتبہ ہے، لیکن ان کے ساتھ اور کون کون لوگوں کے ساتھ جنت جائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا وہ مرد و عورت جو دن و رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا۔ کتنے مرتبہ؟ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا۔ موت کو یاد کرنا کیسا؟ نماز پڑھے نہیں، قرآن کی تلاوت کیے نہیں، روزہ رکھے نہیں، دنیا دوستوں میں بیٹھ کر کے گپ شراکے کرتے کرتے وقت گزار دیے، چغل خوری کیے، غیبت کیے، عیش و آرام میں زندگی گزارتے چلے گئے،
حضرت بولے 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا. کوئی صاحب رات کی تاریکی میں تالا کھولے جعفر بھائی سے لے کر کے اور گوشے میں بیٹھ گئے, یا اللہ موت دے دے, یا اللہ موت دے دے, یا اللہ موت دے دے. حضرت بولے 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا. تو آپ تجربے کے ساتھ بتائیے, کیا یہ موت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے؟ نہیں, یہ موت کی تمنا کرنا ہے. موت حق ہے, جان بچانا بھی فرض ہے. ہمیں معلوم ہے ہم اوپر گلے میں ڈوری ڈال کر کے اوپر پھنس لٹکیں گے تو ہماری موت ہو جائے گی, زہر کھائیں گے تو ہماری موت ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے بھائی زندگی سے تنگ آ کر کے, روزی روزگار سے تنگ آ کر کے, گھریلو ٹینشن میں آ کر کے پھانسی لگا لیا, زہر کھا لیا, تو حدیث پاک میں آیا ہے جو جس طریقے سے حرام موت کو گلے لگائے گا قیامت تک وہ اس کے عذاب سے مبتلا رہے گا. کوئی پھانسی لگا کر کے مرے گا تو پھانسی لگائے گا, مصیبت جھیلے گا, مرے گا, پھر زندہ ہوگا, پھر پھانسی لگائے گا, مصیبت جھیلے گا, مرے گا. اس لیے دل میں تہیا کر لیے, چاہے کتنی بھی پریشانی آ جائے, جتنی بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے, حرام موت کو گلے نہیں لگانا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان آزمائشوں کی حل کے لیے, نجات پانے کے لیے دعائیں کرنا ہے, فریادیں کرنا ہے. یقیناً جو اللہ آزمائش میں ڈالا ہے وہی اللہ آزمائش سے نجات بھی عطا فرمائے. اب کہیں گے حضرت موت کو کیسا یاد کرنا ہے؟ تو موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے. مثال کے طور پر ہمیں اس مہینے, اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کے موقع ملے ہیں, نماز تراویح پڑھنے کے موقع ملے ہیں, لیلۃ القدر میں بیدار رہنے کا, قرآن محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. پتہ نہیں ہمیں سے کس کو آئندہ سال کا رمضان نصیب ہو, کوئی نہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا. ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملا, عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع ملا, پتہ نہیں ہمیں فجر کی نماز نصیب ہو یا نہیں ہو. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی نیک اعمال کرنے کا ہمیں موقع ملے, اس نیک اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ دنیا معافیہ سے بے نیاز ہو کر کے زندگی کی آخری نیکی سمجھ کر کے کرنے کی ہم کوشش کریں. پتہ نہیں ہمیں شب قدر نصیب ہوا ہے, آئندہ کا شب قدر نصیب ہو یا نہیں. یہ رمضان ہمیں ملا ہے, آئندہ کا رمضان ملے یا نہ ملے. ہمارے احباب پچھلے سال تھے, نام نہیں بولوں گا, جو الحمدللہ افطاری میں آتے تھے اور ساتھ میں افطاری کرتے تھے. رمضان کے 2 ہی مہینے کے بعد اللہ کے پیارے ہو گئے. تو کوئی نہیں جانتا کس کو, کس بہانے, کس عمر میں, کس موڑ پر, کس دن, کس مہینے میں اللہ کی طرف سے بلاوا ہے, کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے اللہ نے ہمیں جو موقع نصیب فرمایا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھے, اس زندگی کو غنیمت سمجھے, اور جو بھی نیک اعمال کرنے کا ہمیں موقع ملے اس نیکی کو زندگی کی آخری نیکی سمجھ کر کے ہم کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس گناہ پر شرمندہ ہو کر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر کے رب کی بارگاہ میں صرف دل سے توبہ کرے. پتہ نہیں ہم سے رات میں گناہ ہوئے ہیں, دن میں توبہ کرنے کا موقع ملے نہ ملے. اگر کوئی ہم سے کسی قسم کا وعدہ لے, بھائی جان فلاں تاریخ کو میرے بیٹے کا جنم دن ہے, آپ کو آنا پڑے گا. پھوپھا جان فلاں تاریخ کو میری بہن کی شادی ہے, آپ کو شریک ہونا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہیے بیٹا میں ضرور آؤں گا, بھائی میں ضرور تمہارے بیٹے کے جنم دن میں شریک ہوں گا. نہیں, انشاءاللہ. کیا بول رہا ہے؟ انشاءاللہ. لیکن افسوس کی بات ہے کچھ نوجوانوں سے بالکل بے تکا انداز میں اس جملے کو سنتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے. جو کام نہیں کرنے کا ارادہ رہتا ہے, نہیں جان بوجھ کر مذاکرت کہتے ہیں انشاءاللہ. اور کیجئے انشاءاللہ. یہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک کا جو ہے جملہ ہے, اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کا ایک بہترین جو ہے یہ ہے جملہ ہے. لیکن افسوس کچھ لوگ اس کو مذاق بنا لیے. اگر آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے کا دل میں پختہ ارادہ بھی کیجئے, چھپ کے دل بہلانے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے نہیں. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا, اگر ہماری حیات باقی رہی,
جسم میں جان باقی رہی میں زندہ رہا تو میں تمہارے وعدے کے مطابق تمہارے بیٹے کے جنم دن میں شریک ہوں گا، تمہارے بہن کی شادی میں شریک ہوں گا۔ مجھے اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو یہ ہے موت کو یاد کرنے کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جانے انجانے میں کسی بھی قسم کی اگر غلطی ہو گئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ آپ بھی توبہ کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ و اتوب الیہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو سلام کیا، کیونکہ میں نے آپ کو دعا دیا، آپ نے مجھے دعاؤں سے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا دیکھتے دیکھتے 36 روزے گزر چکے ہیں۔ افسوس جیسا ماہ رمضان کا حق ادا کرنا تھا ایسا ہم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ زندگی باقی رکھنا تو انشاءاللہ جیسے ماہ رمضان کا حق ہے ویسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور خصوصی جو آج 26ویں رات کو ہے، ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ پورا مہینہ ابھی آخری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل کریے تراویح کے لیے، کیونکہ میں نے کسی عالم دین سے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو علماء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنا لازمی ہے، اور ان سے قریب ہونا، جو علماء اہل سنت ہیں ان سے ہم قریب ہونا اور ان سے ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہونا، اور دین میں جو ہے نا اضافہ، دین میں اور بہتری بھی ہوگی اور عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیت کریں، علماء اہل سنت کے کانٹیکٹ کریں گے، ان کی صحبت بھی اختیار کریں گے۔ آج کل ماحول ایک چل رہا ہے کہ علماء سے دوری اختیار کرنے کا ایک ٹرینڈ موقع بنایا جا رہا ہے کہ علماء سے دوری کرنے کا، اور طریقت اور شریعت کو فاصلہ دے رہا ہے کہ شریعت والے علماء ہیں، طریقت والے پیر کو پیر ذاتی وہ الگ ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے۔ کسی گنجے کے اوپر سے آپ بیچ کی مانگ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ تو اسی طریقے سے شریعت اور طریقت، یہ بال جو ہے نا یہ شریعت ہے، طریقت جو ہے نا وہ بیچ کی مانگ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے علم حاصل کریں، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر جو ہمارے جو مسائل ہیں، کچھ بھی جو دینی ہو یا دنیاوی، کاروبار کے مسائل جو ہیں، کس طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے یا زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، بیوی کا حق کس طریقے سے ہے، بھائی کا حق کس طریقے سے ہے، بہن کا حق کس طریقے سے ہے، یہ سب ہے نا علماء اہل سنت سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ اس رمضان میں ذمہ دار سے زیادہ ہمارے مشرقی جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اچھا مطلب علوم پایا، نمازوں کا مسائل پر یا دیگر بھی ہوں۔ الحمدللہ ہماری مدرسہ فیضان غریب نواز کمیٹی کی جانب سے حافظ صاحب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہمارا مسلح ہے نا، یہ ہمارے امتیاز کی بدولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے امتیاز کو رات پوری رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انہی کی بدولت ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ اتنے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ان کا سب کا ثواب ہے نا انہی کو پہنچے گا۔ ہم صرف کوشش کر رہے ہیں، جگہ ہی نہیں ہو تو ماشاءاللہ اللہ ان کی اہلیت کہ اللہ ہمارے ان کے اہلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بلند فرمائے۔
اور میں انہی کو گزارش کرتا ہوں کہ یہی آ کر ہمارے حافظ صاحب کی عرفوشی پر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کو نظر بس سے محفوظ عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔